پچھلے دنوں احمد مشتاق صاحب امریکہ سے پاکستان آئے تو کچھ دیر کے لیے میری طرف بھی تشریف لائے اور وہ بہت ہی اچھی مجلس رہی اور لگتا ہے کہ ابھی اس مجلس کا تسلسل جاری ہے۔ تو اس موقع پر ایک دلچسپ حرکت میں نے کی کہ ان کے کچھ شعر انہیں سنائے اور یہ کہہ کر سنائے کہ ان میں مضامین نئے ہیں، مطلب ایسے مضامین کہیں کسی اور کی شاعری میں دکھائی نہیں دیتے۔ تو بہت سے شعر انہی کے آگے پڑھ دیے، تو وہ کیونکہ وہ بہت زیادہ ان معاملات میں حساس آدمی ہیں اور مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ یہ سب پسند نہیں کرتے کہ لوگ ان کی غزل ان کے سامنے آ کے پڑھیں یا ان کی تعریف ان کے منہ پہ کریں۔ تو لیکن یہ کہ مجھے بہرحال ہو سکتا ہے کہ میں ایک دم شروع ہو گیا تو انہیں روکنے کا موقع نہ ملا ہو، لیکن بہرحال وہ مطلب سنتے رہے اور روکنے کی کوشش نہیں کی۔ تو پھر ابھی آج مجھے خیال آیا کہ وہ جو اشعار انہیں میں نے سنائے تھے وہ اشعار جیسے ہم ریکارڈ بھی کروا دیں کہ دیکھو آج کا ایک شاعر ہے جو اردو شعری روایت میں اتنی مطلب پرمایہ روایت میں، فارسی شعری روایت میں بھی رہتے ہوئے نئے مضامین نکال سکتا ہے۔ اور واقعی مجھے اس وقت لگ رہا تھا کہ جیسے ولی کا شعر جو ہے وہ ثابت ہو گیا، اس کی صداقت ثابت ہو گئی، وہ کہ راہ مضمون تازہ بند نہیں تا قیامت کھلا ہے باب سخن۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ نیا مضمون یا تازہ مضمون تو اس کے دو تین مطالب ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بات اپنے کانٹینٹ کے اعتبار سے نئی ہے، اپنے مفہوم کے لحاظ سے منفرد ہے۔ ایک یہ ابتدائی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو بات کہی گئی ہے اس بات کو کہنے کے لیے جو کانٹیکسٹ فراہم کیا گیا ہے، جو ماحول اس کے مناسب حال تیار کیا گیا ہے، وہ ماحول نیا ہے۔ ایسا ماحول ہم نے کسی اور شاعر کے یہاں نہیں دیکھا۔ تیسری یہ بات ہے کہ بات کا کانٹینٹ یعنی بات کا مطلب جو ہے، یعنی شعر کا مطلب تو بالکل سادہ سا ہو اور اس مطلب کو اگر ایک سپاٹ لہجے میں ایک فقرے میں بیان کر دیا جائے تو وہ اپنی جگہ کوئی نئی بات نہ بن سکے، نہ کہلا سکے۔ لیکن ایک شاعر آتا ہے، وہ اسی بات کو مفہوم سے اٹھا کر تصویر یا آواز بنا دیتا ہے، تو وہ سادہ سا مفہوم مصور ہو کر اپنی ابتدائی معنویت تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کا مفہوم ثانوی ہو جاتا ہے اور نظر انداز کیے جانے کے لائق ہو جاتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہ محسوس کریں، اس ڈر سے کہ کہیں اس شعر کے ساتھ بدذوقی نہ ہو جائے۔ تو غرض مضمون ایک سچویشن ہوتا ہے، ترکیب سے پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ فقرے سے، مصرعے اور شعر سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ یہ لفظوں کو کیریکٹرز کی طرح جو ہے وہ نئی نسبتیں فراہم کرتا ہے۔ تو وہ مطلب اس شاعر کو کہا جائے گا کہ یہ مضامین تازہ کا شاعر ہے۔ تو یہ اب اس پہلو سے ذرا کچھ شعر سن لیجئے اور کہیں اگر ضرورت پڑی
تو پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیں گے کہ نیا مضمون کیسے ہے۔ کون منزل کا سفر ہے درپیش، کون منزل کا سفر ہے درپیش، راستے راہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ اب اس شعر میں جو ہے پہلا مصرع تو سادہ سا ہے کہ بھائی وہ ایسی منزل کون سی ہے جس کی طرف سفر ہمیں درپیش ہے، تو ہم مسافر ہیں، یہ ہمیں کس منزل کا سفر درپیش ہے، یہ سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کہ سفر کا پورا جو ڈھانچہ ہے وہ پلٹ گیا، یعنی سفر کی ساری روایت جو ہے وہ جیسے اپنے متضاد میں ڈھل گئی، یعنی راستے راہ سے ہٹ جاتے ہیں، یعنی یہ سفر قدموں کا نہیں ہے، تو جو راستہ قدموں سے مانوس ہے، فاصلوں میں محصور ہے، وہ راستہ اس منزل کی طرف جانے والے کے احترام میں یا اس سے ہیبت زدہ ہو کر راستے سے ہٹ جاتا ہے، یعنی اس کے راستے سے۔ باہر کا راستہ اس کے اندر کے سفر کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ بہت ایک تو زبان بڑی ہے کہ راستے کا راہ سے ہٹ جانا، یہ اس طرح کا جو ٹکڑا ہے، فریز ہے، یہ بھی شاید نہ ملے، لیکن یہ کہ پوری اب اس کو اگر ہم معنی کی سطح پہ دیکھیں، یعنی مضمون اپنے آپ کو کسی معنی میں صرف کر دیتا ہے، یعنی مضمون ایک اشارے کی طرح ہوتا ہے اور وہ اشارہ خود کو جس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس میں فنا کر دیتا ہے، اس کے آگے اپنی حیثیت کو مٹا دیتا ہے، تو اس سے بڑی شاعری پیدا ہوتی ہے۔ یہ کلاسیک ہے اور وہ جو ہے اس میں مطلب معنی مشترک ہوتے ہیں، معانی میں بہت نیا پن نہیں ہو سکتا بڑے معانی میں، تو ان بڑے معانی کو نئے نئے مضامین سے زینت دی جاتی ہے، یعنی وہ منزلوں کی طرح ہیں، ان منزلوں تک رسائی کے نئے نئے راستے نکالے جاتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ مضامین تازہ کا انبار لگا کر معنی قدیم کے میں جذب کروا دینا۔ تو اس میں معنی بھی مطلب اگر ہم معنی کی تلاش کریں تو منزل ایسی منزل جس کی طرف چلنے والے کے راستے سے راہ اس کے آگے سے راستے ہٹ جاتے ہیں، یعنی اس کی راہ سفر سے جو عام جادہ مسافت ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ تو اس میں پتہ چلا کہ یہ صورت میں یعنی یہ دکھائی دیے جا سکنے والا سفر بھی اپنے دوران میں اپنی اصلی حالت میں وہ غیبی رہتا ہے، میٹافزیکل رہتا ہے، نادیدہ رہتا ہے، اور یہاں کے تمام قوانین سفر، آداب مسافرت، منزلوں کی بناوٹ سب سے مختلف ہوتا ہے، یعنی یہ یہاں موجود چیزوں کو سمبلائز کر دیتا ہے، یعنی ان کو کھپا دیتا ہے، راستے کو کھپا دیا اس راہ میں جو راہ نادیدہ ہے، منزل کو صرف کر دیا اس منزل میں جس کا کوئی جغرافیہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر تو یہ گویا اس کا معنی ایک ٹرانسینڈنس کے ساتھ ہے، یعنی جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کی بھی نفی کرو گے تو معنی تک پہنچو گے۔ تو یہ شعر اس کی ایک اچھی مثال ہے۔ ایک اور مطلب شعر اب پڑھتے جا رہے ہیں کہ ابھی بیٹھے رہیں اس شمع رو کی انجمن والے، ابھی بیٹھے رہیں اس شمع رو کی انجمن والے،
ابھی آواز دریائے خاکستر نہیں آیا، کہ بہت ہیبت ناک سا شعر ہے، اور فنا کے معنی کی ایسی مضمون بندی کرنا یہ میں نے نہیں دیکھا ہے۔ معنی تو ظاہر وہ فکس ہوتے ہیں، وہ حقیقت سے منسوب ہوتے ہیں، اس میں اضافہ کمی یہ سب جو ہے وہ درکار بھی نہیں ہوتی۔ تو وہ جیسے میں نے کہا ایک منزلوں کی طرح ہوتے ہیں، بس اپنے آپ کو اچھا اور خلاق مسافر بنا کے دکھاؤ، اپنا راستہ خود گھڑو، تو پھر وہ تازہ مضمون کی طرح اس تک رسائی حاصل کرو۔ تو اب یہ تو عام ہے، جیسے ایک وہ ہے نا کہ بہرحال یہ شعر یہ جو بات ہے یہ بہت لوگوں نے، تقریباً تمام شاعروں نے، قابل ذکر شاعروں نے فنا کا یہ قانون جو ہے وہ محبوب پر بھی وارد کیا ہے۔ یعنی یہاں کا محبوب، یہاں کا عاشق، ان سب کی مجلس آرائی اور یہ ساری چکا چوند اور یہ جذبات اور ایسے احوال، یہ سب کے سب وقتی ہیں، عارضی ہیں، فنا کے قانون کے تابع ہیں۔ حسن کو بھی مٹنا ہے، عشق کو بھی فنا ہونا ہے۔ مطلب جس دائرے میں ہم لوگ ہیں، تو یہ تقریباً ہر شاعر کے ہیں، یا مطلب بہت شاعروں نے باندھا ہے یہ۔ انہوں نے دیکھیے کہ اس بالکل جیسے معروف بات کو ایک نیا پن دیا ہے، اور اس نئے پن کو پیدا کرنے کے لیے جو اسلوب اور جو کیا نام ہے جو حسن اظہار اختیار کیا ہے، اس کی بنیاد پہ ہم کہیں گے کہ یہ مضمون بھی بالکل نیا بنا دیا ہے۔ مضمون کا ایک مطلب ہوتا ہے کسی بات کو نئے سرے سے باندھنا، یا اس کی نئے سرے سے جیسے کوئی جلد بندی کرنا، نئے سرے سے اس کی ترتیب و تزئین کرنا۔ تو اب دیکھیں کیسا خوبصورت ہے، اور اس میں خوبصورتی زبان کے اعتبار سے بھی ہے کہ شمع روح، شمع اور انجمن یہ تلازمات ہیں جیسے دنیائے حسن کے۔ تو شمع روح یعنی اس کی انجمن جو ہے وہ اسی کی روشنی سے روشن ہے، اس کو کسی اور شمع کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے وہ ایک لڑکا تھا، اس نے شعر کہا تو سودا ایسا شاعر جو ہے وہ عش کر اٹھا، یعنی رشک میں پڑ گیا، اور وہ 14 سال کا شاید لڑکا تھا، اور سامعین میں مطلب میر و سودا ایسے لوگ تھے، مشاعرہ تھا کوئی، تو اس نے پڑھا کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر آتا ہے پروانہ۔ تو وہ ظاہر ہے اس میں یہ بات یقینی ہے کہ پروانہ اس شمع کی طرف توجہ نہیں کرے گا، یہ جو شمع حسن ہے اس کی طرف جائے گا۔ تو اس خاندان کے بہت سے اشعار ہیں۔ تو اب یہ کہ شمع روح کی جس کا چہرہ ہی اس کی بزم کو روشن رکھتا ہے اور جیسے گرم رکھتا ہے، تو ابھی تو سب مزے کرو، اس کو دیکھو، اس کے جمال کی مختلف جہتوں کے تجربے سے گزرو، اپنے عشق کو مختلف پہلوؤں سے اپنے محبوب سے جو ہے وہ جوڑنے کے جو ہے وہ اسباب اور امکانات سب دریافت کرتے رہو۔ عشق کو بھی کثیر الجہاد بناؤ، حسن کو بھی کثیر الظہور بناؤ، سب کرتے رہو، اس وقت تک جب تک دریائے خاکستر کا شور اس بزم میں نہیں آتا۔ اب کتنا اچھا ہے کہ یہ ایک بزم سجی ہے، عاشق وہ عاشق کی منزل ہے، محبوب کی جلوہ گاہ ہے،
اور کیفیت وصال کی ہے، ہجر سے مطلب تھوڑی بڑی حد تک نجات مل چکی ہے، اور آدمی اپنے محبوب کے حضور میں نہ صرف یہ کہ اپنے شعور جمال کو بڑھا رہا ہے، بلکہ اپنے جو پیشن ہوتا ہے عشق کا، حرارت، اس میں بھی اضافہ عکس کر رہا ہے۔ اب کتنی اس سے بڑھ کے کیا محفل کوئی ہو سکتی ہے؟ تو اس آئیڈیل مجلس کے بارے میں ایک آدمی جیسے درویش سا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس بیٹھے رہو، ابھی ٹھیک ہے، بڑا اچھا ہے، یہ محبوب بھی محبوب بننے کے لائق ہے، تم بھی عاشق بننے کے قابل ہو، اور سجائے رکھو یہ بزم حسن و عشق۔ اس وقت تک وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے، یا زیادہ دور ہو بھی تو یقینی ہے اس کی آمد، کہ راکھ کا ایک سمندر، راکھ کا ایک طغیانیوں سے بھرا ہوا دریا، جب اس کا شور داخل ہوگا اس بزم میں، تو پھر یہ سب نہ شمع رو رہے گا، نہ انجمن رہے گی، نہ اس کے عاشق رہ جائیں گے۔ تو فنا سب پر حاکم ہے، اور مطلب اس کو میں متصوفانہ مضمون بنانے سے بچ رہا ہوں، تو اس کی ذرا تصویر بنا کے دیکھیے کہ ایک مرادوں والی رات ہے، اس میں جو محبوب ہے وہ روشنی بھی پھیلا رہا ہے تاکہ لوگ میرے جمال سے آنکھوں کو بھی سیراب رکھیں، اور حرارت اور گرمی بھی اس سے جیسے لوگوں میں منتقل ہو رہی ہے، تاکہ وہ عشق میں بھی ایک تربیت اور کے مرحلے میں رہیں، اور اپنے عشق کو زیادہ سے زیادہ سچا اور کامل بنانے کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اب بڑا زبردست منظر ہے۔ اب وہاں ایک آواز آتی ہے، یعنی کوئی کہتا ہوا گزر جاتا ہے، یا گاتا ہوا، یہی شعر گاتا ہوا گزر جاتا ہے کوئی راگیر، کوئی فقیر، کہ ابھی راکھ کا وہ دریا تم سے کچھ دور ہے، جس کا شور ہی اس شمع کو بجھا دے گا، اس انجمن کو معدوم کر دے گا، اور تمہیں جو ہے وہ جیسے اپنے اندر دفن کرنے کا جیسے ایک مژدہ یا ایک وعید سنائے گا۔ تو اس میں جو بہت خوبصورت فریز ہے وہ ہے آواز دریائے خاکستر، یعنی خاکستر راکھ کو کہتے ہیں۔ تو اب اس میں سے عجیب عجیب مفاہیم نکلتے ہیں، عجیب عجیب رعایتیں نکلتی ہیں۔ دریا، کیونکہ یہ ترکیب فارسی ہے تو فارسی میں دریا زیادہ تر سمندر کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، یا ہمارے یہاں کیونکہ دریا ایک اور مفہوم رکھتا ہے، نہیں دریا دریا ہے، سمندر سمندر ہے، تو اس کو جو بھی سمجھیں، لیکن ایسا سمجھیں کہ ایک دریا یا سمندر جو اپنے آگے آنے والی ہر شے کو کھا جاتا ہے۔ تو راکھ کا دریا، اب راکھ کا دریا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی نے بھی باندھا ہو، دریائے خاکستر یا راکھ کا دریا۔ آگ کا دریا تو باندھا ہوا ہے، انہوں نے اس کے جواب میں راکھ کا دریا بنا دیا کہ جس آگ کے دریا کو تم لوگ بہت زیادہ شادمانی، خوشی اور اپنے جیسے ایک اپنے اندر جیسے اپنے یوں کہنا چاہیے، جس آگ کے دریا سے تمہارا عشق مانوس ہے، جس آگ کے دریا کی ایک ایک بوند تمہارے دل کے لیے خوراک ہے جذبے کی، وہ آگ کا دریا بھی راکھ ہو جائے گا۔
اب یہ اگلی بات ہے نا، آگ کا دریا عام ہے کہ وہ آگ کا دریا وہ راکھ میں تبدیل ہو جائے گا، لیکن اس کی روانی اور طغیانی برقرار ہی نہیں بلکہ پہلے سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔ تو وہ جب اپنی بڑھی ہوئی روانی اور طغیانی کے ساتھ چلے گا تو پھر دیکھو کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ تو اب اس کا صرف تصور باندھ لینا کہ راکھ کا ایک دریا پانی کے دریا سے زیادہ تیز رفتار ہے، اس کی موجیں زیادہ اونچی ہیں، اور اس کی طغیانی کا شور جیسے کائنات کو بہرا کر دینے والا ہے۔ تو پھر یہ شعر جیسے مطلب محسوس ہونے کا، جیسے اس شعر کو محسوس کرنے کا دروازہ کھل جائے گا۔ اگلا شعر ہے، اب میسر ہی نہیں وسعت صحرا کا خمار۔ یہ احمد مشتاق کے ہاں دو تین چیزیں بڑی نادر ہیں آج کل کے حساب سے۔ احمد مشتاق میری رائے میں وہ غزل کے بہت زبردست شاعر ہیں، اور یہ اپنی روایت میں بھی ایک ضروری عنصر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اپنی روایت کے تسلسل کے لیے یہ ایک درکار شاعر ہیں، روایت کو درکار شاعر ہیں، اور اس روایت کو اپنے تنوع کے لیے جیسے شاعروں کی ضرورت ہے، احمد مشتاق وہ تنوع بھی فراہم کرتے ہیں۔ اپنی روایت کو اس کے اصول کے ساتھ برقرار رکھتے ہوئے اس کے نئے نئے مظاہر بناتے ہیں جو تاریخی طور پہ ریلیونٹ ہوتے ہیں، نفسیاتی طور پر قابل احساس ہوتے ہیں، ایک بدلے ہوئے آدمی کو، ایک بدلے ہوئے زمانے کو۔ تو اب دیکھیں کیسے ہے، کیسا کلاسیکی رنگ ہے، لیکن اس میں بھی انفرادیت اور ندرت اور خلاقی کمال کی ہے کیونکہ اس کی بنت کرافٹ کلاسیکی ہے، تو کلاسیکی کرافٹ میں ایک زور ہوتا ہے، مضبوطی ہوتی ہے، وہ بات تکے سے نہیں کہی جاتی، صلابت ہوتی ہے، قطعیت ہوتی ہے، اور ایک تحکم سا ہوتا ہے۔ تو وہ اس میں ہے، اب میسر ہی نہیں وسعت صحرا کا خمار، نشأ ریگ سے ہے چشم غزالاں خالی۔ یہ تمام کیریکٹرز جو ہیں وہ مطلب روایت کا حصہ ہیں، ہمارے مسلمات میں سے ہیں کہ صحرا ہوتا ہے وہ بہت لق و دق ہوتا ہے، اس کا پھیلاؤ بہت ہوتا ہے، اور اس پھیلے اور تپتے ہوئے صحرا میں اچھی آنکھوں والے ہرن ہوتے ہیں۔ تو وہ ہرن جو ہیں وہ اس صحرا کی جو، اب صحرا کا تصور، ریگستان کا تصور ہر شخص کر سکتا ہے گرمی اور بنجر پن کے حوالے سے، تو وہ جو غزالانے، وہ وہاں کے جو ہرن ہیں، وہ جیسے جمال کے غیبی عنصر کو اپنے اندر کو اپنے آپ سے ظاہر کرتے ہیں۔ وہ جیسے وہ ایسا جمال ہے جو آنکھوں سے اظہار پاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمال ایسا ہے کہ اس کی دید کے نتیجے میں آنکھیں ایسی بن جاتی ہیں، یا اس کے غیاب کے ہوتے ہوئے اسے گویا دیکھنے کی حالت میں رہنے والی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں، اور ایسی آنکھ عاشق کی آنکھ نہیں ہو سکتی۔ اس آنکھ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہ آنکھ جمال کی خود نگری کا استعارہ ہے کہ صاحب جمال خود کو دیکھنے کے لیے جو آنکھیں رکھتا ہے، اور جو کسی عاشق کو نصیب نہیں ہو سکتی، وہ ان ہرنوں سے ظاہر ہے۔ یہ جیسے ہماری روایت کا ایک مضمون ہے۔ اب انہوں نے یہ سب روایتی محاکات وغیرہ کو برقرار رکھا ہے، اور اس میں نئی چیزیں داخل کر دی ہیں، نئے فریزز
اور سب چیزوں کو جیسے ری شفل کر دیا ہے، ان کی جو علامتی حیثیت ہے اس کو زیادہ بدلے بغیر کہ اب پہلا دیکھیں ندرت وہ فریز کی وسعت صحرا کا خمار، یہ میں نے تو نہیں پڑھا کہیں اس طرح کا کوئی بیان جو اس مفہوم میں ہو کہ وسعت صحرا کا خمار۔ تو پھر دوسری ترکیب وہ بھی بالکل نئی ہے کہ نشہ ریگ، ریت کا نشہ، اور اس میں بہت تہداری ہے، یعنی بہت تہداری ہے کہ نشہ ریگ یعنی کہ یہ صحرا ہے ایسا کہ جس کی ریت ہرن کی آنکھوں کو مخمور رکھتی ہے، جیسے کہ ان کی آنکھیں مخمور سی ہوتی ہیں، تو یہ ریگ ہی، یہ ریت ان کی آنکھوں میں پڑ کر ان کے لیے گویا ایک نشے والی کیفیت کا سامان پیدا کر دیتی ہے، سامان بن جاتی ہے۔ تو اب ذرا غور کریں، ہرن کی نشیلی آنکھ ہرنوں کی، اور وہ وسعت صحرا کا اس میں خمار، یعنی کہ ہرن دیکھتا سب صحرا کو دیکھ رہا ہے، صحرا کو طے کیے بغیر۔ تو خمار کہتے ہیں نشے کا، جیسے نشے کے ٹوٹنے کی کیفیت کو، یعنی نشے میں میری اٹیمپٹ، نشے کی حالت ہی میں مجھے پتہ چل جائے کہ میری اٹیمپٹ ناکام ہے اس وسعت کا احاطہ کرنے میں، تو نشے میں یہ ادراک جو ہے وہ جو کیفیت پیدا کرے گا اس کو یہاں خمار کہا گیا ہے۔ جیسا آپ دیکھیں نا دھندلی سی نظر آتی ہیں، صحرا میں جا کے دیکھیں تو اس کے حاشیے دھندلے سے نظر آتے ہیں، تو یہ دھندل کا انہوں نے خمار میں جیسے ضم کر رکھا ہے، اور بہت خوبصورت ہے، اور یہ کلاسیکی معیار پر کلاسیکی روایت، کلاسیکی محاسن میں اضافہ ہے۔ تو لیکن یہ کہ اب کہاں وسعت صحرا، اب کہاں اس کا خمار، یعنی ہرن کی آنکھ سے صحرا کو دیکھنے کی روایت ہی ختم ہو گئی ہے، جس کی آنکھوں کے فیض سے صحرا جو ہے وہ غیب کا استعارہ، جنوں کا گھر وغیرہ بنا ہوا تھا، وہ سب ختم ہو گیا، وہ ساری روایت ختم ہو گئی۔ اب کیا ہے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ نہ صحرا کی وسعت کا وہ اعلیٰ ادراک، نہ صحرا کا وہ سمبلزم، صحرا کی وہ علامتی حیثیت وغیرہ، سب کچھ ختم ہو گئی ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب اس کا یہ ہے کہ ہرنوں کی آنکھیں ریت کے نشے سے خالی ہو گئی ہیں، یعنی اب مثال سے وہ چڑیا گھر پہنچ گئے، ان کو کہیں جنگلوں میں چھوڑ دیا گیا، وہاں کی ہریالی دیکھ کے وہ صحرا ان کے لیے نامانوس ہو گیا، مطلب کوئی بھی چھوٹی بڑی بات اس میں جو بھی جیسے اس میں رکھی جائے تو وہ سب کارآمد ہوگی، کیونکہ یہ شعر سبب کو جیسے وہ مٹیریلائز نہیں کر رہا۔ تو ہم ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ صحرا سے مناسبت غزالوں کی ختم ہو گئی، تو غزالوں کی اگر مناسبت صحرا سے ختم ہو گئی ہے تو عاشقوں اور مجنونوں کو اب وہاں جا کے کیا ملے گا؟ کہ نشے اب وہاں ہرن ملیں گے، لیکن ان کی آنکھیں وہ نہیں ہیں، وہ نہیں رہیں۔ اور کیوں نہیں رہیں؟ کہ اب یہ ریت جو ان کے لیے سرمئے بے خودی تھی، وہ جو ہے وہ اب انہوں نے چشمے پہننے شروع کر دیے ہیں کہ آنکھوں میں ریت نہ پڑے، یعنی اب وہ آنکھیں ریت سے بچتی ہیں، اب ان آنکھوں میں ریت کا وہ مرتبہ نہیں رہا جو انہیں بھی نشے میں رکھتا تھا،
اور ان کے ذریعے سے عاشقوں کو بھی جنوں اور وحشت کے آداب سکھایا کرتا تھا، اور صحرا کو جس نے دنیائے جنوں اور عالم وحشت اور مجذوبی کا جہان بنا رکھا تھا، وہ سب ختم اس وجہ سے ہو گیا کہ غزالوں نے صحرائی بننے سے انکار کر دیا۔ کمال ہے۔ اب ایک سادہ سا شعر، اور اس میں تو خیر اتنا نہیں ہے۔ دور تھا ڈوبتا ہوا سورج، کتنا سہل آسان سا، جیسے دور تھا ڈوبتا ہوا سورج، ہم نے سوچا کہ لو گئے ہم بھی۔ یہ بہت پر لطف ہے، اور مطلب یہ کہ اس میں وہ بات کہ ہم اس کی شرح کریں گے وہ اس سے یہ شعر خراب ہو جائے گا۔ بس ایک منظر ہے، وہاں آپ ہم میں شامل ہو جائیے دیکھنے والے، کہ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں یہ جتا رہا ہے کہ تم بھی غروب ہونے والے ہو۔ ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ سورج اور ہم ایک سے ہیں۔ سورج کا ڈوبنا ہمیں جیسے ہمیں باور کرواتا ہے کہ میں تم سے کچھ چھوٹا ہوں عمر میں اور مرتبے میں، تو میں تو گیا، اب اپنا سامان رحلت کر لو۔ اچھا، ہنستا ہوں، یہ بھی ایک پیراڈاکسیکل وہ چیز ہے۔ ان کے ہاں یہ بھی بہت ہے کہ بہت شدید علمیاتی ماحول میں یہ ہنسنے کا سا رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ہنستا ہوں کہ قدغن کوئی رونے پہ نہیں ہے، ہنستا ہوں کہ قدغن کوئی رونے پہ نہیں ہے، زندہ ہوں کہ مرنے کی اجازت ہے ابھی تک۔ مطلب آپ اس کو محسوس کریں تو جیسے لگتا ہے کہ آنسوؤں کی پروڈکشن تیز ہو جائے گی، تو لیکن کہا کتنی سہولت سے ہے اور کتنی ڈیٹیچمنٹ کے ساتھ کہا ہے، ایک بہت بڑے جیسے تقدیری سانحے اور علمیے کو، کہ ایک جگہ ہے جہاں سب کو اجازت ہے کہ جو چاہے رو لے، جہاں چاہے رو لے، جتنا چاہے رو لے، تو یہ بھی تو آزادی ہے نا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آزادی ہے اس پہ میں ہنستا ہوں، یعنی رونے کی آزادی مجھے ہنساتی ہے، کہ دو مفہوم ہیں۔ ایک جو کہ میں خوش ہوں کہ چلو یہ آزادی میسر ہے، جہاں چاہے رو لو، پہلے تو چھپ چھپ کے روتے تھے، اب کوئی پرواہ نہیں، تو اس پہ جیسے ایک عام آدمی ہو تو وہ خوش ہو جائے گا۔ دوسرا یہ طنز ہے کہ ہنسی پر پابندی ہے، رونے کی آزادی ہے، یہ دوسرا مفہوم ہے، اور یہی اس میں مراد لگتا ہے، لیکن اس کو آسمان پہ پہنچا دیا۔ پہلا مصرع تو جیسے طنز کے اسالیب آتے ہوں تو ہر کوئی کہہ سکتا تھا، لیکن یہ جو دوسرا مصرع ہے یہ جیسے بہت ڈراؤنا سا مصرع ہے، کہ زندہ ہوں کہ مرنے کی اجازت ہے ابھی تک۔ یہ بس آپ محسوس کریں، یہ ریئل پیراڈاکس ہے، یہ وجودی تضادات کی کشمکش ہے، یہ تقدیر میں رکھے گئے جو وہ متضاد قوانین اور متضاد احوال وجود و عدم ہیں، ان کا ٹکراؤ ہے، جو چاہے اس کو کہہ لیں اپنے اپنے ذوق کے مطابق، لیکن ان لفظوں کو جیسے فوقیت دیں، ان لفظوں کے تمام مطالب پر، مفاہیم پر، کہ زندہ ہوں کہ مرنے کی اجازت ہے ابھی تک۔ اردو میں اگر علمیے کا اور بے بسی کا اور ایک تقدیر کے آگے بے آسرا پن کا کوئی بڑا اظہار جو بھی جہاں بھی ہوا ہے،
یہ مصرع ان سب میں شامل ہونے کی جیسے صلاحیت رکھتا ہے۔ یا یہ 2-3 شعر اور پڑھ دیتا ہوں، لیکن یہ کہ ہاں کیونکہ لگتا ہے یا بہرحال 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں، پھر ایک نشست اور کر لیں گے۔ یہ بہت زبردست شاعر کے بہت سختی سے منتخب کیے جانے والے اشعار ہیں۔ جانے کن آئینوں میں ڈوب گئی، یہ ایک غزل کے 2 شعر ہیں۔ جانے کن آئینوں میں ڈوب گئی، اولین ساعتوں کی حیرانی۔ اب مطلب کچھ جیسے آدمی ہکا بکا رہ جائے، معنی کی شدت کی وجہ سے، معنی کے ابہام کی وجہ سے نہیں، اس کی تازگی اور شدت کی وجہ سے، کہ جانے کن آئینوں میں ڈوب گئی، اولین ساعتوں کی حیرانی۔ اب اس میں بھی وہ روایتی جو محاسن ہیں وہ ہیں کہ آئینے اور حیرانی میں لازم و ملزوم کا تعلق ہے، یہ جیسے طے شدہ تلازمیں ہیں، تو آئینہ حیرانی کے بغیر نہیں ہو سکتا، البتہ حیرانی آئینے میں مقید اور محصور نہیں ہے۔ اب ان 2 پہلوؤں سے اب اس شعر کو دیکھیے کہ ایک حیرت تھی جو وجودی حیرت تھی، جو کائناتی حیرت تھی، جو جیسے شروع تخلیق میں جیسے زمانے کے اندر پھونکی گئی روح کی حیثیت رکھتی تھی، وہ حیرانی، یعنی کہ زمانہ جو ہے وہ حیرانی کے قوام سے بنا ہوا تھا، اپنی اصل میں۔ تو وہ جو اولین ساعتیں ہیں، اب اس کو ہم اپنے لیے سہل پس منظر میں دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ یہی شاید مراد شاعر ہے، کیونکہ مراد شاعر ایسے شعروں میں دیکھنا جو ہے وہ مطلب سرے سے غیر ضروری ہے اور بعض مرتبہ مضر ہے۔ تو اب منظر کیا ہے کہ روز ازل زمانہ اپنی ابتدائی ساعتیں، جیسے وہ زمانہ ہونے کی مشق کر رہا ہے، یعنی جیسا اسے بنایا گیا ہے ویسا اس کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے کی مشق میں جو اس کی اولین چند ساعتیں گزری ہیں، یعنی زمانے کی پہلی حرکت جو چند لمحوں اور چند ساعتوں کا وقفہ ہے، ان ساعتوں میں جو حیرانی تھی وہ خدا جانے زمانے کے اندر سے جیسے منہا ہو کر، غائب ہو کر، چوری ہو کر، وہ خدا جانے کن آئینوں میں ڈوب گئی، یعنی جو قوام وجود میں گندھی ہوئی حیرانی، جوہر شعور کی حیثیت رکھنے والی اولین حیرانی، وہ جو ہے وہ برقرار نہ رہ سکی اس نظام زمان و مکان میں، اس نظام ہست و بود میں وہ برقرار نہ رہ سکی۔ تو ایسا کون سا مطلب یہ کہ ایسے کون سے آئینے اس دنیائے زمان و مکان کو عکس کر رہے ہیں جنہوں نے اس نظام کی حیرانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، غصب کر لیا۔ اب یہ بہت بڑا منظر ہے کہ حیرانی کے جوہر پہ بنا ہوا زمانہ یا زمان و مکان، پھر یہ کہ ان کی نگرانی کا ایک نظام، یعنی
ان پر آئینوں کا آسمان چھایا ہوا ہے جو اس دنیا کا حصہ نہیں ہے۔ تو زمین جو ہے وہ حیرانی کی ہے، آسمان آئینوں جیسا ہے۔ اب ایک تیسرا کردار ہے جو ان دونوں کا غیر ہے، وہ الگ سے واچ کر رہا ہے، وہ آئینے کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس کی بھی نگرانی کر رہا ہے، وہ کوئی تقدیری سا کیریکٹر ہے۔ تو وہ جب دیکھتا ہے کہ وہ حیرانی تو جیسے اس سسٹم سے نکل گئی ہے زمانے سے، تو پھر وہ اس کے سراغ میں آسمان جو آئینوں سے بنا ہوا آسمان ہے اس کو دیکھتا ہے، تو اس امید کے ساتھ کہ شاید یہ حیرانی ان آئینوں نے اٹریکٹ کر لی، کھینچ لی، غصب کر لی، تو وہ آئینے لامحدود ہیں۔ تو یہ بہت ڈھونڈتا ہے کہ وہ کون سا آئینہ یا کون سے آئینے ہیں آئینوں کے اس لامتناہی اسپیس میں جنہوں نے یہ حیرانی غصب کر لی ہے۔ تو اب آپ مطلب اس کو جتنا چاہے پھیلاتے جائیں اور جتنا چاہے اسے اپنے ذوق یا اپنی سچویشن یا اپنے تصور وجود وغیرہ پر کے مطابق بناتے جائیں، یہ زمین سے لے کر آسمان تک جو ہے وہ اپنے آپ کو جیسے مؤثر رکھنے والا، ریلیونٹ رکھنے والا مضمون ہے۔ تو اب ویسے تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اولی ساعتوں کی حیرانی تھی وہ عاشق اور محبوب میں تھی، تو محبوب جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے حیران ہوتا تھا، عاشق اس کی حیرانی دیکھ کے حیران ہوتا تھا۔ یہ ایک نظام چلا جا رہا تھا، لیکن محبوب آئینے بدلتا رہتا تھا۔ تو پھر ایک دن اچانک پتہ چلا کہ اب محبوب حیران نہیں ہوتا، وہ حیران نہیں ہوتا، تو گویا عاشق سے بھی حیرانی چھن گئی۔ تو اب عاشق اس سوچ میں ہے کہ اس نے تو بے شمار آئینے استعمال کیے ہیں، اب اللہ جانے کن آئینوں نے اس کی حیرانی کو جو ہے وہ چھین لیا، چرا لیا۔ تو مطلب جس طرح بھی چاہے اس کو کرتے جائیں، اور بھائی اس طرح کی سچویشنز میں رہنا، اس طرح کے پیراڈاکسز میں کو سمجھنے کے یعنی نہ سمجھ سکنے اور نہ سمجھنے کو خوشگوار بنا کر پیش کرنے والے احساس کے ساتھ رہنا، یہ ہمیں دوبارہ سے آدمی بنا دے گا۔ مطلب جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا اگر اس تخیل میں آپ لیو کرنا سیکھ جائیں، اور اس دھندلکے میں جو ہے وہ آپ کی آنکھ دیکھنے اور نہ دیکھنے دونوں حالتوں سے جیسے محظوظ ہونا سیکھ لے، تو ہمارا یہ حال نہیں ہوگا جو اب ہے۔ تو ہاں، آخری شعر ہے آج کا، اسی غزل کا دوسرا، اور خوبصورتی آپ دیکھیے، ایک سادہ سی خوبصورتی، ڈے لائٹ میں خوبصورتی، جگمگاتی ہوئی خوبصورتی، وہ جیسی احمد مشتاق کے یہاں ہے وہ ہمارے معاصرین کے یہاں نہیں ہے، سوائے عزیز حامد مدنی کے۔ وہ تو خیر اب معاصرین میں نہیں ہیں، آج کل نہیں ہے۔ جانے کن بادلوں سے برسے گا، جانے کن بادلوں سے برسے گا، سبز دریا کا گم شدہ پانی۔ مطلب ایک بات ہو تو چلو حیران ہو لے، ایک حیرت کر لے، ایک حیرانی سے گزرتے ہیں تو دوسری حیرت کی گود میں گر جاتے ہیں۔ یہ اس طرح کے اشعار ہیں کہ سبز دریا جس کا پانی گم ہو گیا، جس کا پانی کھو گیا۔ اور یہ کتنا خوبصورت ہے کہ دریا کا پانی کھو گیا ہے، دریا بھی ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ میرا سارا پانی کہاں چلا گیا۔ اب یہ تصور، یہ تصویر، یہ احساس
اس کو گویا دیکھ سکنے والا عمل کتنا دلچسپ، کتنا پرمعنی اور کتنا سنجیدہ اور المیہ ہے، یہ تخیل کو بھی آخر تک سیراب کر دے گا، یہ فلسفیانہ ذہن کو بھی جو ہے وہ پوری طرح جیسے جذب کر لے گا، متوجہ کر لے گا اپنی طرف۔ تو سبز دریا کا گم شدہ پانی، سبز دریا جیسے زندگی کا دریا، وجود کا دریا، حسن کا دریا، تخلیق کا دریا، یعنی سبز انہی چیزوں کی علامت ہے۔ تو جمال کا دریا، نمو کا دریا، تو وہ جو دریائے حیات و جمال ہے، جو دریائے وجود ہے جس کے کنارے نہیں ہیں، مطلب وہ دریائے وجود جو عدم کے کناروں سے نہیں ٹکراتا، تو وہ سبز دریا۔ تو وہ دریائے وجود کا پانی کھو گیا ہے، یعنی کہ جو ہو سکتا ہے چوری ہو گیا ہو سکتا ہے بھاپ بن کے اڑ گیا ہو۔ تو کیونکہ یہ آج کے دماغ کو بھی جیسے کچھ سجھانا چاہ رہے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دریائے قدیم جو وجود کی علامت تھا، زندگی کا استعارہ تھا، اور ساری کائنات کو وہ موجود ہونے کے لائق رکھتا تھا، وہ اس کا پانی گم ہو گیا۔ تو اب یہ جدید دماغ کی منطق کے مطابق جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ وہ پانی دھوپ سے بھاپ بن کے اڑ گیا اور سارا ہی پانی، تو اس امکان کو بھی جیسے اہمیت دے کر اب پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ بھاپ بن کر اڑ گیا ہے سارا دریا، تو اب اللہ ہی جانے کہ کون سے بادل اس سے بنے ہیں، کن بادلوں سے وہ برسے گا۔ یہ جو عام بادل ہیں جن کی بارش سے ہم بھیگنے کا تجربہ رکھتے ہیں، یہ تو اس لائق نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کبھی سبز بارش ہوتے ہوئے تو دیکھی نہیں، تو بھاپ بھی بن گئے ہوں گے تو ان کی بارش سبز بارش ہوگی۔ تو اب اللہ جانے کو کون سے بادل ہیں جو آ کے سبز بارش برسائیں گے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک قلندرانہ انداز کی لا تعلقی کے ساتھ جو ہے وہ ایک وجود کی بے روحی کا نوحہ پڑھا جا رہا ہے، یعنی سب چیزوں کے، یعنی عدم سے مغلوب ہو جانے، شر کا مفتوح بن جانے، بدصورتی کی غلامی میں آ جانے والے ماحول پر یہ تبصرہ ایک آدمی کسی ٹیلے پہ بیٹھ کے کر رہا ہے، اور ظاہر ہے اس سے بڑا المیہ، اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا، اس سے بڑا غم کیا ہوگا۔ تو لیکن اتنے بڑے غم کو جسے انفرادی بنایا ہی نہیں جا سکتا، یعنی جو غم کو سہارنے والی انسانی صلاحیت سے بڑھ کر غم ہے، تو اس ایسے غم کو یہ کیسے ہنستے کھیلتے بیان کر رہے ہیں، کیسی بے نیازی سے جیسے اس کا اعلان کر رہے ہیں، تو کمال ہے یہ۔